الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جس طرح جسمانی طبیعت خراب ہونے کی صورت میں بروقت دوا لینا ضروری ہے، یوں ہی معاشرتی صحت خراب ہو تو بروقت نصیحت کرنا اور اسے قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نصیحت کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ جس نصیحت کے ساتھ رب کے راستے کی طرف بلانے کا حکم ہے اسے حسنہ ہونا ضروری ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کا جو انداز اختیار فرمایا ہے وہ بلا شبہ حسنہ کا معیار بن کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور سمجھانے کے خوبصورت انداز کا نتیجہ تھا کہ جہالت، قتل و غارت گری کا خاتمہ ہوا، امن قائم ہوا اور اقوام عالم کے لیے اسلام قبول کرنا آسان ہو گیا۔ بعمل مسلمان اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھے اور معاشرے میں پیدا ہونے والے ہر طرح کے بگاڑ کو سدھارنے کے لیے عملی کوششوں کے ساتھ پر اثر نصیحت کے ذریعے بھی دعوت دین کا سلسلہ جاری رکھے۔ نصیحت مسلمان کا حق قرار دیتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے کوئی مسلمان نصیحت طلب کرے تو اسے نصیحت کرو۔ نصیحت کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، مثلا غیر مسلم کو نصیحت کرنے کی وجہ سے وہ مسلمان ہوتے ہیں اور گناہ گار نصیحت سن کر گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو کسی کو نیک کام کرنے کا جذبہ ملتا ہے اور کسی کو دوسرے کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے، کسی کو ایمان کی تازگی ملتی ہے اور کسی کو روح کا سکون ملتا ہے۔ پر اثر نصیحت کرنے کے بھی کئی آداب بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ مشہور ہے کہ گفتگو لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق کرنی چاہیے۔ اسی کے مطابق نصیحت کرنے والے شخص کو سامنے والے کی یعنی جس کی نصیحت کی جا رہی ہے اس کی نفسیات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ بات اس کے دل و دماغ میں جلد اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک فرضی حکایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ اپنے چند شاگردوں کو ساتھ لے کر دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے۔ ایک مقام پر کھڑے ہو گئے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد شاگردوں نے پوچھا، ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو بزرگ نے کہا کہ اس انتظار میں کہ سارا دریا بہہ جائے تو ہم دوسری طرف جائیں۔ یہ سن کر شاگردوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ نہ تو سارا دریا بہے گا اور نہ ہم کبھی اس پار جا سکیں گے۔ تو بزرگ نے نصیحت بھرے انداز میں کہا کہ بیٹا یہی بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائے تو پھر ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم حج کریں گے، فلاں ایک کام کر لیں گے، فلاں ایک کام یاد کر لیں گے۔ تو یاد رکھو، جیسے دریا پار کرنے کے لیے پانی ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ایسے ہی نیکیاں کرنے کے لیے دنیا کی ذمہ داریاں ختم ہونے کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ شاگردوں کے چہرے بتا رہے تھے کہ بزرگ کی یہ نصیحت ان کے دل و دماغ میں اتر چکی ہے۔ نصیحت کرتے ہوئے لوگوں کی طبعی کیفیات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی کہ اگر مالی نقصان کی وجہ سے کوئی شخص پریشان ہے اور اس کو تسلی دی جا رہی ہے تو بجائے تسلی دینے کے اگر آپ اسے اس کی غلطیاں بتانے لگ جائیں یا پھر بیمار کو دعائیں دینے کے بجائے اس کی بد پرہیزیاں بتانے لگ جانا، یہ درست بات نہیں ہے کہ اس طرح لوگ آپ سے بدظن ہو سکتے ہیں یا پھر لڑائی جھگڑے تک بھی نوبت پہنچ سکتی ہے۔ یاد رکھیے، نصیحت غلطی کا احساس دلانے اور آئندہ اس سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے، لہٰذا اس میں الفاظ کی نرمی، لہجے کی نرمی اس کو بہت زیادہ اہمیت کا حامل بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی جانب جانے کا حکم فرمایا تو ساتھ ہی
اس سے نرم بات کہنے کا بھی حکم دیا۔ تو جب ایک منکر خدا کو نرمی سے نصیحت کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے نرمی کے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا نرمی کرتے ہوئے نصیحت کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم ہوا وہ خیر سے محروم ہوا۔ ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نرمی کو لازم کر لو اور سختی اور فحش سے بچو۔ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت دیتی ہے، جس چیز سے جدا کر لی جائے اسے عیبدار کر دیتی ہے۔ درست موقع پر صحیح نصیحت کے لیے خراب اور سخت لب و لہجہ اختیار کرنے کے بجائے ہمیں احسن طریقہ اپنانا چاہیے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ مسجد میں جماعت کے دوران ایک نوجوان کا فون بجنے لگا، نماز ختم ہوتے ہی لوگوں نے پیار و محبت سے نصیحت کرنے کے بجائے اسے بے عزت کرنا شروع کر دیا، جس پر اس نے فیصلہ کیا کہ آئندہ اب وہ مسجد نہیں آئے گا۔ نصیحت کرنے کے لیے موقع اور جگہ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہر جگہ نصیحتیں نہ کرتے پھریں، اس طرح لوگ آپ سے بیزار ہو جائیں گے اور اگرچہ سامنے کچھ نہ کہیں لیکن دل میں تکلیف محسوس کریں گے۔ سب کے سامنے نصیحت کرنے کے بجائے اکیلے میں کرنا زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس نے اپنے بھائی کو سب کے سامنے نصیحت کی تو گویا اس نے اس کو ذلیل کر دیا، اور جس نے تنہائی میں نصیحت کی اس نے اس کو آراستہ یعنی مزین کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے نصیحت کرتے ہوئے اچھے انداز کو اپنائیں اور اپنی نصیحت کو پر اثر بنائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔